السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ۔ شان رمضان کی یہ خوبصورت محفل افطار ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر۔ آج 5 رمضان المبارک ہے اور یہ خوبصورت محفل آپ جو دیکھ رہے ہیں ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر، آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے ہے۔ آج ہم جانیں گے اپنے مہمان عطا المصطفیٰ سے۔ عطا المصطفیٰ، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ جو ثناخان مصطفیٰ موجود ہیں، سید تنویر کاظمی۔ سید تنویر کاظمی صاحب، ویلکم ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک۔ آپ اسپیشل تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرام کے اندر، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ عطا المصطفیٰ، بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزرا، اس کے پیچھے ایسی کون سی حکمت ہے جو آپ اپنے ناظرین کو آج بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبند، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ایک حقیقت واقعی ہے کہ ازل سے رب کائنات نے جن افراد کے لیے شان امتیاز مقدر کی ہو تو پھر ابتدا سے ہی اس کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ شان امتیاز، وہ شان اعجاز بچپن سے ہی جھلکنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن مبارک کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ابتدائی 3-3.5 سال کا عرصہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا، مکہ کے جو رؤساء تھے یا بڑے گھرانوں کے لوگ تھے، وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی پیدائش کے بعد ان کی ابتدائی تربیت کے لیے انہیں صحرا نشین عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے، تاکہ جب وہ صحرا کے ماحول میں پلیں بڑھیں گے تو ایک تو ان کی زبان بڑی فصیح ہوگی، فصیح اللسان ہوں گے، اور دوسرا چونکہ ان کے جسم توانا ہوں گے، وہ معاشرے کے جو سخت حالات ہیں ان کا بڑی یعنی کھٹن حالات کا بڑی آسانی کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ 2 بنیادی حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے مائیں اور والدین اپنی اولادوں کو صحرا نشین عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے ہیں۔ عرب کی روایات کے اندر، عرب کی روایات میں شامل تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ گفتگو کرتے ہیں، آپ خطاب فرماتے ہیں، وہ میں نے کسی میں نہیں دیکھا، یہ شان میں نے کسی میں نہیں دیکھی جس انداز سے آپ کلام کرتے ہیں۔ تو سید عالم نے اس وقت کیا فرمایا؟ آپ نے یہی جواب دی، انا من قریش و اردعت فی بنی سعد، کہ میرا تعلق قبیلہ قریش سے ہے لیکن میں نے اپنا زمانہ بچپن وہ قبیلہ بنی سعد میں گزارا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سید عالم نے خود اس بات کا اظہار فرمایا کہ وہ جو بنی سعد قبیلے میں رہ کر جو پختگی ملی ہے، فصاحت لسانی ملتی ہے، یہ عرب کا چونکہ معمول تھا اور وہ اس کا اثر ہے۔ تو یہ عربوں کا قاعدہ تھا۔ اور اگر ہم دور حاضر کے تناظر میں اس کو دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کو گھروں میں موبائل دے دیتے ہیں اور ان کو ساکت اور جامد کر دیتے ہیں گھر میں۔ زیادہ تر جو والدین ہیں اپنے بچوں کو بزی رکھنے کے لیے وہ انہی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اور پھر وہ ان کو ساکت اور جامد کر دیتے ہیں، اور حرکت کرتی ساری دنیا کو وہ گھر میں بیٹھ کر موبائل کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ وہ جو قدرت ہے، فطرت ہے، اس سے وہ دور ہو جاتے ہیں، مصنوعی ماحول میں وہ آ جاتے ہیں، جس وجہ سے یہ 2 انتہائیں ہیں کہ آپ نے ان کو 3 سال کی عمر میں بچے وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جس سے بڑے آشنا نہیں ہوتے، لیکن وہ چونکہ قدرت اور فطرت سے دور ہو جاتے ہیں اس لیے وہ ذہنی نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو جتنے بھی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں جو بچپن سے بچوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، خاص طور پر بچوں کا جو ان کا سلو لرننگ ہو گئی یا بچوں کا جو توجہ نہ دینا، بچوں کے اندر چڑچڑاپن کا شکار ہو جانا، اس کے پیچھے ایسی وجوہات ہیں کہ بچوں کو شروع سے ہی وہ تربیت، وہ ماحول نہیں ملتا۔ آپ دیکھیے نا، یعنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھا، یہ والدہ تو بہت پیار دیتی ہے، بچوں کا بہت خیال رکھتی ہے، انہوں نے صحرا نشین عورت کے پاس بھیجا تاکہ وہ جو یعنی صحرا کی سختی ہے
اس کو جب بچہ دیکھے گا تو پھر اس کے لیے زمانے کی سختیاں برداشت کرنا یہ آسان ہو جائے گا. والدہ بھی بچے کو خود سے جدا کر دیتی اس حد تک, یعنی وہ تربیت کو پیش نظر رکھتے. ہمارے یہاں تربیت یعنی لاڈلا پن زیادہ پایا جاتا ہے اور تربیت نہیں پائی جاتی. تو یہ عربوں کا قاعدہ تھا, اور یہ اسی قاعدے کی بنیاد پر رب کائنات نے ان کو بعض امتیازات عطا فرمائے تھے جو دیگر قوموں کو حاصل نہیں تھے, جو عربوں میں پائے جاتے تھے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں کہ چونکہ ایک معمول تھا کہ ہر سال ہم صحرا سے ہم اپنی سواریوں پر, اونٹنیوں پر اور گدھوں پر سوار ہو کر ہم مکہ میں آ جاتے. جہاں جہاں بچہ پیدا ہوتا ہم وہ بچہ لے لیتے, اور پھر وہ اس جو بچے کا ابتدائی وقت ہوتا وہ ان کے پاس گزرتا, اور پھر دودھ پلانے کے بعد عورتیں بچوں کو گھروں تک منتقل کرتی, پہنچاتی, اور غیر متعین ایک اجرت ان کو والدین دے دیا کرتے خدمت کے طور پر. یعنی یہ طے شدہ معاہدہ نہیں ہوتا تھا, یہ نہیں ہوتا تھا کہ اتنی اجرت طے ہوگی اور اس کے جب آپ ہمارے بیٹوں کی بہتر پرورش کر کے لائیں گی تو ہم آپ کے حوالے کر دیں گے. نہیں, ایک غیر متعین اجرت ان کے حوالے کر دی جاتی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس سال ہم بچے لینے کے لیے مکہ کے لیے ہم عازم سفر ہوئے تو وہ صحرا نشین لوگوں کے لیے بڑا سخت سال تھا. پانی کی ایک بوند نہیں برسی تھی, اور قحط کا حالات تھے ہم نے گزارے. اس حالت میں ہم نکلے, اور وہ فرماتی ہیں کہ میری جو گدھی اور اونٹنی تھی وہ سب سے لاغر اور کمزور تھی, اور قافلے والوں کے ساتھ میں نے چلنا تھا. تو میں قافلے والوں کے لیے مصیبت تھی کہ نہ وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتے تھے اور نہ میں ان کے ساتھ چل سکتی تھی, کمزور اٹھنے کی وجہ سے اور لاغر گدھی کی وجہ سے. وہ فرماتی ہیں اس حالت میں چونکہ بالکل ہم نے وہ مشکل سال گزارا تھا تو جانور بھی کمزور, ہم خود بھی کمزور تھے. ہم مکہ میں پہنچے تو ہر دائی کی یہ خواہش تھی کہ اس کو جو بیٹا بچہ ملے اس کے والدین زندہ ہوں, تاکہ وہ جب خدمت کرے اور ان کی پرورش کرے واپس آئے تو والد ہوگا تو معاوضہ دے گا, بہتر معاوضہ دے گا, انعام اکرام ملے گا. تو دائیاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے قریب آ کر جب انہیں پتہ چلتا کہ یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے لیکن وہ یتیم ہے, تو وہ یہ سوچ کر کہ شاید یعنی ہمیں بعد میں معاوضہ نہیں ملے گا, تو جب ملے گا تو کم ملے گا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میری چونکہ اپنی حالت ایسی تھی اور جانور بھی کمزور تھے تو مجھے کوئی دینے کے لیے رضامند نہیں تھا. تو فرماتی ہیں میں بھی منتظر تھی کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے پاس آئے, اور انہوں نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے. تو میں نے کہا حلیمہ. تو انہوں نے پوچھا قبیلہ کون سا ہے, تو میں نے کہا بنی سعد. تو حضرت عبد المطلب نے اس وقت فرمایا کہ حلم و سعد خصلتان فیہما خیر الدہر و عز الابدی. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو سعد اور حلم یہ دو ایسی صفتیں ہیں ان میں زمانے بھر کی عزت پائی جاتی ہے. حلم اور سعادت مندی, یہ کیونکہ مقدر بنا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے, تو آپ نے وہ اشارہ دے دیا فیما خیر الدہر و عز الابدی. اس میں زمانے بھر کی سعادتیں پائی جاتی ہیں, جو نام رب کائنات نے تجھے دیا اور جس نام کا قبیلہ تجھے عطا فرمایا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو آپ نے دعوت دی کہ میرا پوتا ہے, اگر تم آؤ. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں آ گئی. جب میں سید عالم کے کمرے مبارک میں داخل ہوئی تو خوشبوئیں مہک رہی تھیں, کمرہ سارا خوشبوؤں سے معطر تھا. سید عالم آرام فرما رہے تھے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ نور سے منور اور خوشبو سے معطر کمرے میں داخل ہوئی. سید عالم کے سینے مبارک پر میں نے ہاتھ رکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جو نور نکلا اس نے جکڑ لیا, میں نے سحر میں گرفتار ہو گئی. تو سید عالم کو میں نے اٹھا لیا, آپ کے ماتھے مبارک پر بوسہ دیا اور میں تیار ہو گئی. حضرت آمنہ نے سید عالم کو میرے حوالے کیا تو ہم چل پڑے. فرماتی ہیں میں نے سید عالم کو راستے میں دودھ پلایا تو سید عالم نے ایک جانب سے دودھ پیا اور دوسری جانب جب میں نے کیا تو آپ نے پینے سے انکار کر دیا, کیونکہ سید عالم جانتے تھے کہ میرا ایک رضائی بھائی بھی ہے. تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو, جن کے لیے رب کائنات نے جنہوں نے آ کر پوری دنیا کو انصاف اور عدل کا پیغام دینا ہو, تو خالق کائنات کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ان کے اپنے دامن پر کوئی بے انصافی ہو, کوئی ناانصافی, ان کا دامن اس سے ملوث ہو. تبھی تو رحمت للعالمین ہے, رحمت للعالمین تھے. آپ نے انصاف کا, آپ نے امن و آشتی کا, عدل و انصاف کا پیغام آپ نے دینا تھا. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک جانب سے سید عالم دودھ پیا کرتے اور دوسری جانب سے آپ دودھ نوش نہیں فرمایا کرتے. تو فرماتی ہیں کہ جب ہم واپس چلے تو اب وہ گدھی جو پہلے چلتی نہیں تھی اب وہ رکتی نہیں تھی. تو ساتھ جو میری پڑوسنیں تھیں اور میرے صحرا کی عورتیں تھیں وہ کہنے لگی کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ تو میں ان کو کہتی نہیں, میں نے سواری نہیں بدلی, میں نے سوار بدل لی. تو اس طرح وہ فرماتی ہیں کہ ہم واپس پلٹے. آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں ہوتا تھا, لیکن جب سید عالم گھر میں آئے تو اب بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے
اور میری پڑوس نے اپنے چرواہوں کو کہا کرتی کہ تم بکریاں وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی انہیں کیا معلوم تھا کہ بکریوں میں کمال نہیں ہے بلکہ جو مہمان آیا ہمارے گھر میں یہ سارا اس کا کمال ہے, اس کی برکت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں سید عالم کو جب رات کو دودھ پلاتی تو آپ کی وجہ سے سارا گھر بقع نور بن جاتا. اور میری پڑوس نے آ کر مجھ سے پوچھا کرتی کہ تو رات کو چراغ کر جلاتی ہے؟ تو میں کہتی لا اوقد نارا ولکن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں چراغ نہیں جلاتی گھر میں, یہ سید عالم کا نور ہے جو تمہیں اٹھتا ہوا میرے گھر سے دکھائی دیتا ہے. تو آپ فرماتی ہیں بچپن کے زمانے میں اگر صحرا نشین لوگوں میں کوئی بیمار ہو جاتا یا کوئی اونٹ بیمار ہو جاتا, وہ اونٹ لے کر وہ مریض لے کر ہمارے دروازے پہ آ جاتے. سید عالم اپنے ہاتھ مبارک اس پر پھیرتے اور اونٹ یا وہ بندہ صحت یاب ہو جاتا. تو فرمایا یہ یعنی خیر اور برکت تھی جو نبی کریم علیہ السلام کے آنے سے ہمیں حاصل ہوئی. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ, یہ تو اب حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں جن کے پاس سید عالم نے ابتدائی زمانہ گزارا. 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں سید عالم کو چونکہ مدت پوری ہو چکی تھی میں ان کو واپس لے کر آئی, لیکن کل بھی میری خواہش تھی کہ میں ابھی سرکار کو اپنے پاس رکھوں. تو واپس پہنچی تو مکہ میں وبائی مرض پھیلا ہوا تھا ان دنوں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے مجھے موقع ہاتھ آ گیا, میں نے حضرت آمنہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ چونکہ وبائی مرض آیا ہوا ہے مکہ میں تو آپ اجازت دیں میں سید عالم کو دوبارہ واپس لے جاؤں. تو انہوں نے اجازت دے دی. پھر مجھے موقع مل گیا, میں حضور کو واپس لے کر آ گئی. اور ان کی خواہش تو ایسی تھی جس کا اظہار حضرت شیمہ نے کیا, حضور کی جو رضائی بہن ہے, انہوں نے اظہار کیا ایک اپنے عربی قصیدے میں. وہ فرماتی ہیں کہ ہماری خواہش تو تھی کہ سید عالم جوان گبرو ہو کر ہم سے رخصت ہو, یا ربنا ابکی لنا محمدا حتی اراہ یافع و امردا, ہمارا بھائی محمد ہمارے پاس رہے یہاں تک کہ جوان گبرو ہو کر ہم سے رخصت ہو. ان کی تو خواہش یہ تھی کہ حضور سارا زمانہ یہاں پر ہمارے پاس گزاریں. تو یہ برکتیں تھیں اور سعادتیں تھیں جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئیں. حضرت حلیمہ سعدیہ وہ خود فرماتی ہیں کہ میری یہ ہمیشہ کوشش ہوا کرتی کہ سید عالم گھر پر ہی تشریف فرما رہے ہیں. 2 سال کی جب عمر کو پہنچے تو وہ فرماتی ہے کہ نشو و نما سید عالم کی عام بچوں کی طرح نہیں تھی, بلکہ آپ 2 سال میں 4 سال کے معلوم ہوتے. اور جو بچوں کی عادات ہوتی ہیں شرارت کرنا, بدخلقی اور ضد کرنا, اللہ رب العزت نے آپ کو ان سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا تھا. آپ میں ایسی کوئی عادت مبارک نہیں تھی, بچوں سے آپ کھیلنے سے احتراز کرتے. اور آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میری بے خبری میں حضرت شیمہ جو حضور کی رضائی بہن ہے وہ سید عالم کو لے کر بکریاں چرانے کے لیے ساتھ لے گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب مجھے معلوم ہوا تو میں دوڑی کہ حضور کو ساتھ لے کر گئی ہیں. تو راستے میں مجھے حضرت شیمہ ملی, سید عالم کو لے کر آ رہی تھی. تو میں نے ان پر غصہ کیا کہ تم کیوں لے کر گئی تھی, اور گرمی ہے دھوپ ہے, تم سید عالم کو کیوں لے کر. تو حضرت شیمہ نے جواب دیا کہ اما حلیمہ آپ گرمی کی پرواہ مت کیجیے, نبی کریم علیہ السلام صحرا میں جس طرف جایا کرتے تھے ان پر ایک بادل سایہ فگن رہتا تھا, جس طرف آپ جاتے بادل آپ کے سر پر سایہ کرتے, آپ گرمی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی عمر مبارک 3 سال ہوئی تو آپ نے خود یہ خواہش فرمائی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی حمزہ, ایک بھائی رضائی بھائی حضرت حمزہ تھے, ایک حضرت عبداللہ تھے, میں نے حضور نے خود خواہش فرمائی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ چاہتا ہوں بکریاں چرانے کے لیے. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے اجازت دے دی کہ آپ جائیں اور اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزاریں. حضرت حمزہ کہتے ہیں جو حضور کے رضائی بھائی تھے کہ وہ ایک دن بکریاں ہم چرا رہے تھے کہ 3 افراد آئے اور انہوں نے سید عالم کو لیا اور وہ پہاڑ پر آپ کو لے کر چلے گئے, آپ کا سینہ مبارک چاک کر دیا, دل مبارک نکال لیا. یہ دیکھ کر اب وہ بھی ان کی چھوٹی عمر تھی, حضرت حمزہ کہتے ہیں یہ دیکھ کر میں دوڑ پڑا کہ ڈر کے دوڑ پڑا. میں نے آ کر حضرت حلیمہ کو اور حضرت حارث کو جو والدین تھے ان کو آ کر بتایا کہ میرے بھائی قریشی بھائی محمد کو 3 افراد آئے ہیں, پکڑ کر لے گئے ہیں, اور انہوں نے آ کر ان کو پہاڑ پر لے جا کر ان کا سینہ چاک کر دیا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں اور حارث ہم بھاگتے ہوئے سید عالم کے پاس آئے, ہم نے دیکھا حضور پہاڑ پر تشریف فرما ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, 3 سال کی عمر ہے. ہم نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا, تو سید عالم نے فرمایا کہ 3 آدمی آئے تھے, انہوں نے مجھے یہاں پہاڑ پر لائے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کر دیا. ان کے پاس سونے کا ایک تشت تھا, اس میں برف تھی, انہوں نے میرے قلب کو اور دل کو نکالا اور اس کو دھو کر پھر اپنی جگہ پر رکھ دیا, جس کو شک صدر کہتے ہیں. یہ پہلا واقعہ شک صدر کا. اب آپ اندازہ کیجیے 3 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ السلام کا شک صدر ہوا. سید عالم نے فرمایا کہ وہ آسمانوں کی طرف جا رہے تھے, میں نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا, فرشتے جن کو رب کائنات نے بھیجا. اب آب زمزم سے سید عالم کے قلب مبارک کو دھویا گیا
آب زمزم سے شق صدر جو پہلی مرتبہ ہوا. اب اس میں حکمت یہ نہیں تھی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کوئی آلائش تھی جس کو دھویا گیا, نہیں, بلکہ سید عالم تو سید الطیبین والطاہرین تھے, حضور تو سید الطیبین والطاہرین ہے. بلکہ حکمت اہل معرفت یہ کہتے ہیں یہ تھی کہ آب زمزم کو سید عالم کے قلب اطہر سے مس ہو کر وہ نسبت حاصل ہو جائے جو کوثر اور تسنیم کے پانی کو حاصل نہیں ہے. آب زمزم کو وہ نسبت ملی جو کوثر اور تسنیم کے پانی کو نہیں ملی, کہ سید عالم کے قلب پاک سے مس ہونے کا شرف آب زمزم کو ملا. تو اس طرح کی بہت سی برکات ہیں جن کا ظہور حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ہوا. حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چاچا, وہ فرماتے ہیں انہوں نے سید عالم کو ایک دن کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بچپن میں آپ کی ایک ایسی شان دیکھی تھی جس سے آپ کی نبوت کی علامات پر مجھے یقین ہوا تھا, اور آپ پر ایمان لانے میں اس کا بڑا دخل ہے. سید عالم نے پوچھا وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو دیکھا کہ گہوارے میں آپ چاند سے باتیں کرتے تھے, چاند سے کھیلا کرتے. تو سید عالم نے فرمایا کہ رب کائنات نے مجھے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ گہوارے میں ہو کر چاند سے میں کھیلا کرتا تھا, اور چاند سے بات, جس طرح میں اشارہ کرتا چاند اس کی طرف جاتا, اور چاند مجھے رونا نہیں دیتا تھا, وہ کھلونا تھا سرکار کا. اور سرکار فرماتے ہیں کہ بچپن میں چاند جب رب کائنات کے حضور سجدہ کرتا تو اس کے سجدہ ریز ہونے کی آواز کو بھی میں سنا کرتا تھا. تو یہ آثار ہیں, یہ برکتیں ہیں, جو یہ سعادتیں ہیں جو حضرت عباس کے حصے میں آئیں, جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئیں, جو حضرت آمنہ کے حصے میں آئیں. تو بچپن مبارک کا یہ حصہ جس کے متعلق آپ نے سوال کیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جو حصہ گزرا, وہ ہم نے کہا کہ اس کا کچھ حصہ ہم ناظرین کے لیے پیش کریں. واقعات تو ایسے ہزاروں واقعات ہیں, بہت واقعات ہیں. بہت شکریہ طور مصطفیٰ. شاہ صاحب, اس موقع کی مناسبت سے خوبصورت کلام. بالکل رضوان بھائی, بی بی پاک حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے تو نعت ایک مختلف کیفیات میں لکھی جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار ہے, آپ سے محبت کا اظہار ہے, آپ پر درود و سلام بھیجنے کا اظہار ہے, اور مختلف طریقے ہیں. اور بی بی پاک حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے مختلف نعت گو شعراء نے, مختلف وشاکان نے کلام لکھا, اور پیر فضل صاحب کا ایک کلام ہے جو بی بی پاک حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے ہی ہے, اور آپ کے بچپن کے حوالے سے ہے کہ کس کس طرح کی برکات آپ کو ملنے والی ہیں, ان کا ایک منظوم اظہار ہے. تو وہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. واہ حلیمہ تیرے تے آج کرم کمایا جانا ہے, واہ حلیمہ تیرے تے آج کرم کمایا جانا ہے. اج یکتا تیری جھولی وچ ایک گوہر پایا جانا ہے. جیسا آپ نے واقعات بیان فرمائے, یہ انہی کا منظوم ایک خراج تحسین ہے بی بی پاک کو, اور نعت گرامی ہے سرکار کی. تو اینی نمو جان نہ ہو تے تو نہ کر بھرم یتیمی دا, تو اینی نمو جان نہ ہو تے تو نہ کر بھرم یتیمی دا, جیڑا کسے بھی نہیں ڈٹھا تینوں او رنگ وخایا جانا ہے. جیڑا کسے بھی نہیں ڈٹھا تینوں او رنگ وکھایا جانا ہے. تو اپنے جمے تو پیدا
شیر پلانی ہے تو اپنے جم میں تو پہلا سونے نو شیر پلانی ہے تینوں بھی ایک دن کوثر دا ایک جام پلایا جانا ہے تینوں ہی ایک دن کوثر دا ایک جام پلایا جانا ہے. یعنی کہ یہ طے تھا بی بی پاک کے لیے، یہ جو ان کا وصف تھا یا ان کے حصے میں جو چیز آئی تھی مقدر، یہ ان کا مقدر تھا. صحیح ہے. تو اسی بات کا اظہار فرما رہے ہیں. ویکھی کی قیمت پہ دیے تیری ایسی کھجوری چھپ دی ویکھی کی قیمت پہ دیے تیری ایسے کھجوری چھپ دی اے دی تھاں تینوں محشر وچ ایک محل دوایا جانا اے دی تھاں تینوں محشر وچ ایک محل دوایا جانا ہے. اور فرمایا ہے کہ وہ پریشان آپ نہ ہوں. ان کا ایک خیال ہے حضرت پیر فضل صاحب کا جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، کہ آپ اپنی غربت سے پریشان نہ ہوں، کہ آپ جو لے کر آئی ہیں یہ واقعات سارا کا تذکرہ فرما دیا. اس کا ایک منظوم یہ تاریخ ہے بی بی پاک حلیمہ صاحب، منظوم سیرت لکھ دی. بالکل بالکل صحیح فرمایا کہ اے تیرے حق پہچانے گا چارے گا تیریاں بکریاں اے تیرے حق پہچانے گا چارے گا تیریاں بکریاں ایسے نو ایک دن ہر شیدا مختار بنایا جانا ہے. نواہ واہ حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے. اج یکتا تیری جھولی وچ ایک گوہر پایا جانا ہے. بہت شکریہ سید تنویر کاظمی صاحب. انتہائی خوبصورت کلام موقع کی مناسبت. اور جیسے ہم بات کر رہے تھے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی اور ان کے مقدر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، تو شاہ صاحب نے تو ان کو اشعار کے اندر منظوم سیرت بیان کر دی ہے، خوبصورت انداز سے بیان کیا. بہت شکریہ دونوں شخصیات کا ہمارے پاس تشریف لانے کا. جی ناظرین، آج کی یہ شاہ رمضان کی یہ خوبصورت محفل افطار ٹائم آپ ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر آپ دیکھ رہے ہیں. آج 5 رمضان المبارک ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان محمد رضوان اور ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.